الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے ختم ہو جاؤں گا، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے کیسے زندہ کریں گے؟ جب میرے جسم کا ایک ایک حصہ مٹی کے اندر مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ اپنے سامنے کیسا کھڑا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں. میرے دوستو، انسان سوچتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر آیا، اپنی مرضی سے آیا، میں جو چاہوں وہ کروں، میرا دماغ، میری سوچ جو چاہے وہ سوچے، میری آنکھیں جو چاہے وہ دیکھیں، میرے کان جو چاہے وہ سنے. انسان سوچتا ہے کہ میری مرضی، میں اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں. تو کل قیامت کے دن جب انسان ان تمام مراحل کو دیکھے گا کہ جس بھی انسان نے اس دنیا کے اندر اس طریقے سے زندگی گزاری کہ میں اس دنیا کے اندر آیا، اپنی مرضی سے آیا، جس طریقے سے چاہوں زندگی گزاروں، انسان کی آنکھیں غلط دیکھتی رہی، انسان کے کان غلط سنتے رہے، انسان کا دماغ غلط سوچتا رہا، ظلم و زیادتی کا بازار گرم رہا، دوسروں کے حقوق غصب کرتا رہا اور ناجائز مالا دولت حاصل کرتا رہا. یہ تمام باتیں انسان کرتا رہا، اور جب کل قیامت کے دن انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ لے گا، حساب و کتاب کو دیکھ لے گا، تو انسان کا چہرہ مرجھا جائے گا، پریشان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سوچے گا کہ میری اب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ دی جائے گی. تو میرے دوستو، جیسے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس انسان کا چہرہ ہنستا ہوا، کھلتا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ پریشان حال ہوتا ہے، مرجھایا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان کل قیامت کے دن حساب و کتاب کو دیکھ لے گا، آخرت کے تمام مناظر کو دیکھ لے گا، انسان کا چہرہ پریشان ہو جائے گا، مرجھا جائے گا، اور گمان کرے گا کہ اب اس وقت کے بعد اب میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی.
اور پھر میرے دوستو، یہ تو عذاب سے پہلے پہلے انسان کا چہرہ مرجھا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور جب انسان کو عذاب کی بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھ سے جہنم کے عذابات کا ذکر کرو، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جہنم کے ایک ادنے سے عذاب کا، چھوٹے سے چھوٹے عذاب کا ذکر کرتا ہوں۔ آگے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم کا ہلکے سے ہلکا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو اس کے پاؤں کے اندر آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، اور باقی سارا کا سارا جسم صحیح سلامت ہوگا، صرف پاؤں کے اندر آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا۔ اور جب پاؤں کے اندر آگ کا جوتا ہوگا، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے انسان کی کھوپڑی ابلے گی، اور انسان کی کھوپڑی ناک اور کان کے راستوں سے باہر نکل جائے گی۔ میرے دوستو، یہ جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب ہے۔ آگے یہ تو قیامت کے منظر ہیں، قیامت کے حالات ہیں، اور قیامت سے پہلے بھی ایک حالات آنے والے ہیں، قیامت سے پہلے کا بھی ایک منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آیا، میں اس دنیا کے اندر جو چاہوں وہ کروں، میرے کان جو چاہیں وہ سنے، میری آنکھیں جو چاہیں وہ دیکھیں، میرا دماغ جو چاہے وہ سوچے۔ قیامت سے پہلے جو ایک منظر آنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ انسان ذرا یاد کر کہ جب تیری سانس گلے کے اندر اٹک جائے گی، سینے سے اوپر تیری سانس آ جائے گی اور گلے کے اندر اٹک جائے گی، اور وہاں سے ڈاکٹر جواب دے دیں گے کہ اس کا اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا، یہ علاج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جواب دے دیں گے یہاں سے اس کو گھر لے جاؤ، یا تو وینٹیلیٹر پر اس کو لٹا لو، اور وہاں سے گھر والے رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور وہاں سے وہ سوچیں گے کاش کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا مل جاتا، اور وہ اس پر کوئی دم کر لیتا تاکہ اس کی جان کے اندر جان آ جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ گھر والے سوچ رہے ہیں کہ کاش کہ اس وقت کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی دم کرنے والا مل جاتا، لیکن جس کی سانس گلے کے اندر اٹک چکی ہے اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب میری آخری وقت آ گیا ہے، اب میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، کہ انسان، اس سے پہلی والی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ انسان ذرا یاد کر اس منظر کو کہ جب تیری سانس گلے میں اٹک جائے گی، پھنس جائے گی، اور پھر جب وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب تیری ایک پنڈلی دوسری پنڈلی میں پھنسنے لگ جائے گی، ایک دوسرے پنڈلی کے ساتھ جڑنے لگ جائے گی۔ میرے دوستو، جب انسان مرتا ہے تو انسان کی پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ جڑنے لگ جاتی ہے، اور اس کو پھر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان کے پاؤں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو یہ تمام منظر یاد کرواتے ہیں کہ انسان ذرا یاد کر اس منظر کو، جب تیری سانس گلے کے اندر اٹک جائے گی، جب تیری پنڈلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگ جائے گی، اور جب تیرے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا، اور جب تو بے بس پڑا ہوا ہوگا غسال کے سامنے، غسل کرنے والوں کے سامنے، اور جب اس وقت کو یاد کر جب تیرے ناک کے اندر روئی ڈالی جائے گی، اس وقت تو بے بس پڑا ہوا ہوگا
چاہے غسال لوگ، غسل دینے والے لوگ تیری دائیں بازو اٹھائیں، بائیں بازو اٹھائے، چاہے تیرے اوپر گرم پانی ڈالے، ٹھنڈا پانی ڈالے، ذرا انسان اس وقت کو یاد کر، یہ تمام منظر تیرے سامنے آنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، کہ اس انسان نے نہ تو دنیا کے اندر سچ مانا، فلا صدق ولا صلی، اور نہ تو نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اور اس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر کر چل پڑا، ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور وہ پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف واپس چل گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، اے انسان تیری خرابی آ پہنچی، ہاں ہاں اے انسان تیری خرابی آ پہنچی۔ ايحسب الانسان ان يترك سدى، انسان سوچتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر سدا چھوڑ دیا جائے گا، سدا چھوڑ دیا گیا ہوں۔ سدا کے معنی عربی کے اندر اس اونٹ کے آتے ہیں جس کی مہار، جس کی رسی کسی انسان کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ بالکل آزاد ہو، جہاں پر وہ چاہے پانی پیے، جہاں پر وہ چاہے جائے، جہاں پر وہ چاہے گھاس کھائے، اس اونٹ کو سدا کہتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے بھی اس دنیا کے اندر سدا چھوڑ دیا جائے گا، کہ میں جو چاہوں وہ کروں، میں جو سوچوں، میں جو چاہوں وہ اپنے دل سے سوچوں، میں جو چاہوں وہ کروں، میں جو چاہوں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، میں جو چاہوں جس طریقے سے چاہوں اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، لیکن جس کو میں نے اشرف مخلوقات بنایا وہ سدا نہیں ہو سکتا، وہ احکامات کا پابند ہوگا، اس کو پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ میرے دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، آگے انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب مجھے موت آ جائے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان ذرا یاد کر تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناپاک قطرے سے پیدا کیا جس کو مادر رحم کے اندر رکھا گیا۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تجھ کو پیدا کیا، پھر صحیح تندرست شکل میں، صحیح سلامت شکل کے اندر، خوبصورت شکل میں تجھ کو پیدا کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس سے وہ سانچہ بنایا، وہ ڈھانچہ بنایا، وہ شکل و صورت بنائی کہ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اے انسان ذرا تو سوچ کہ تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناپاک قطرے کے ذریعے سے پیدا کیا کہ جس ناپاک قطرے کو مادر رحم کے اندر رکھ دیا گیا۔ انسان ذرا تو سوچ، یہ زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت، کان کے اندر سننے کی صلاحیت، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت اور پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت، دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ کس نے تجھے دی؟ اور اس کو کہاں پر بنایا گیا؟ اسی مادر رحم کے اندر بنایا گیا اور اسی ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس ناپاک قطرے سے پیدا کیا اور خوبصورت ڈھانچے کے اندر تجھے بنایا، تیرے کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی، تیری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی، تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی اور تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی۔ جس رب نے ایک ناپاک قطرے سے یہ تجھے خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ رب جس نے تجھے اس خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے، کیا وہ رب اس کو دوبارہ ہڈیوں کو جوڑ کر پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ میرے دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رحم کیا، فضل کیا، کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا۔ وعدے کا مطلب بار بار آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، بار بار آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بتایا، بار بار نبیوں کے ذریعے سے بتلایا۔ اگر اسکولوں کے اندر امتحان ہو تو کوئی بھی ایسا ٹیوشن سینٹر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ذمہ دار ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی استاد ایسا نہیں ہوگا کہ جو امتحان سے پہلے طلباء کو، بچوں کو سوالات بتا دیں کہ یہ سوال تم کو امتحان کے اندر آنے ہیں۔ لیکن رحم کرنے والے رب کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام سوالات پہلے بتا دیے کہ یہ سوال تم سے کیا جائے گا، اس سوال کی تیاری کر لینا۔ مثلا قبر کے اندر پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کیا عقیدہ رکھ کر دنیا کے اندر تو نے زندگی گزاری، یہ بتا۔ اور پھر آگے حشر کے میدان کے اندر جو سوالات آئیں گے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان کے اندر لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے آدم کی اولاد کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے اس سے پہلے کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ انسان سے عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے یہ زندگی کہاں پر گزاری، کس چیز میں گزاری۔ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، تو نے جوانی کہاں پر گزاری۔ اگر وہاں پر کوئی جواب نہ ہوا تو میرے دوستو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور کتنا خوش نصیب وہ نوجوان ہوگا، وہ انسان ہوگا جو یہ جواب دے گا، اے باری الہی میری جوانی آپ کی عبادت کے اندر لگی ہے، میری جوانی آپ کے سجدوں میں گزری ہے، میری جوانی آپ کے رکوع کے اندر گزری ہے، میری جوانی آپ کے قیام کے اندر گزری ہے، ذکر و اذکار کے اندر گزری ہے۔ تو میرے دوستو یہ سوالات حشر کے میدان کے اندر ہوں گے۔ اور تیسرا سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ تو نے کتنا علم سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ اور یہ سوال صرف مولویوں سے نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا، یہ ہر ایک آدمی سے پوچھا جائے گا۔ اور بہت سارے حضرات سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں، تو ہم جواب دے دیں گے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں تو عمل کیا کرتے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو یہ کہیں گے کہ ہم نے، جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے نہ تو کچھ سیکھا اور عمل بھی نہیں کیا، ان کو ڈبل سزا ملے گی۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہم کو تو دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگوں نے گمراہ کر دیا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا اس طریقے سے کام کرو، یہ عمل کرو، دوسرا کہتا تھا اس طریقے سے کام کرو، یہ عمل کرو، ہم کو تو دنیا کے اندر لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ اور وہ انسان پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے باری الہی ان لوگوں نے ہم کو دنیا کے اندر گمراہ کر دیا، اس لیے ان کو ڈبل سزا دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ضرور ضرور ڈبل سزا ملے گی، لیکن تم کو بھی ڈبل ملے گی، ان کو بھی ڈبل ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نہ تو دنیا کے اندر علم حاصل کیا، اور دوسری بات نہ تو عمل کیا، اور ایک تو یہ کہ تم نے تو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو اس وجہ سے ڈبل سزا ملے گی۔ اور تم کو ڈبل سزا اس وجہ سے ملے گی کہ تم نے دنیا کے اندر نہ تو میرے قرآن کو پڑھا، نہ تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو، زندگی کو پڑھا، اور نہ عمل کیا، اس وجہ سے سب کو ڈبل سزا ملے گی۔ اور پھر جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو منافق لوگ، کافر لوگ کہیں گے، ہائے بدبختی، کس نے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے اٹھا لیا۔ اور ایمان والے کہیں گے
کہ یہ جو وعدہ ہے، یہ جو دن ہے، دنیا کے اندر ہم سے جو کہا جا رہا تھا کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، قبر کے اندر سوالات ہوں گے، حشر کے میدان کے اندر سوالات ہوں گے، وہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمائی تھی اور نبیوں نے سچ کہا تھا۔ اور یہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہاں تک احادیث کے اندر آیا کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی جانور نے دوسرے جانور کوئی زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، تو اس کا بھی آخرت کے اندر بدلہ دیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کتے نے دوسرے کتے کو کاٹا ہوگا تو اس کا بھی کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اگر کسی بکری سینگ والی بکری نے اس دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، کل قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم بھی اس سے بدلہ لے لو، اور پھر ان سے کہا جائے گا کونوا ترابا، کہ تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں بھی آج کے دن مٹی ہو جاتا، کاش کہ دنیا کے اندر میں بکری ہوتا، میں کوئی اور دوسرا جانور ہوتا، پرندہ ہوتا، میں کوئی دوسرا جانور ہوتا، اور آج کے دن مجھ سے بھی کہا جاتا کہ کونوا ترابا، کہ تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ تو میرے دوستوں، کل قیامت کے دن ہم انسان کو مٹی نہیں ہونا ہے بلکہ انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ میرے دوستوں، وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس دن ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی بچے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ وہاں پر باپ سامنے آئے گا، بیٹا انکار کر دے گا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، بیٹا سامنے آئے گا، باپ انکار کر دے گا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، بیٹا ماں کے پاس جائے گا اور ماں سے پکارے گا، ماں کہہ کر پکارے گا، ماں انکار کر دے گی اور کہے گی میں نے اس کو جنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب تمام کے تمام انسان بے بس ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور جب جہنم سے ایک چیخ مارے گی، زوردار چیخ مارے گی، تو تمام کے تمام مخلوق، تمام کے تمام انسان، یہاں تک کہ انبیاء، نبی، تمام کے تمام سجدے کے اندر گر جائیں گے اور تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گے، دعا کریں گے، یا رب نفسی نفسی۔ آپ نے احادیث بار بار سنی ہے کہ تمام کے تمام نبی بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ اس وقت نبی کو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آپ کو ہماری دوستی کا واسطہ ہے، مجھے بچا لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لیجئے۔ 5 بڑے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 بڑے نبی ہیں، یہ بھی تمام کے تمام کہہ رہے ہوں گے آپ علیہ السلام کے علاوہ تمام نبی کہہ رہے ہوں گے اے باری الہی میری جان کو بچا لے۔ اس وقت آپ علیہ السلام جولی پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بچا لے۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ میری امت کے نیک لوگوں کو بچا لے، میری امت کے متقی لوگوں کو بچا لے، میری امت کے نمازیوں کو بچا لے، میری امت کے نیک لوگوں کو بچا لے۔ نہیں نہیں، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے میری تمام کی تمام امت کو میری جھولی کے اندر ڈال دے۔ میرے دوستو، یہ تمام کا تمام منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور ہم انسان غور کریں ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ مختصر سی زندگی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم ان آخرت کی تیاری اس مختصر سی زندگی کے اندر کر لیں۔ اگر ہم اس مختصر سی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کر لیں گے تو آخرت کے اندر انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس مختصر سی زندگی کو قرآن و احادیث سے ہٹ کر گزاریں گے، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہٹ کر گزاریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔